حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عمر بن عثمان حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني أبو أيوب أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد أفق أو لقد هدي قال كيف قلت قال فأعاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم دع الناقة۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اپنے استاد محمد ابن عبداللہ بن نمیر سے وہ کہتے ہیں کہ ان کو ان کے استاد ان کے والد نے، ان کو ان کے استاد عمر بن عثمان نے، ان کو ان کے استاد موسیٰ بن طلحہ نے، ان کو ان کے استاد ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک گاؤں دیہاتی شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے۔ فَأَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ، اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، پھر کہنے لگے او زمام، یعنی اونٹنی کو باندھنے والی جو رسی ہے اس رسی کو پکڑ لیا، اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا انہوں نے اس طرح خطاب کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بما یقربنی من الجنہ، مجھے کچھ ایسی چیزیں بتائیں جو مجھے جنت سے قریب کر دے، وما یباعدنی من النار، اور جہنم سے دور کر دے۔ کوئی ایسی مجھے نصیحت کریں یا چیزیں بتائیں جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ قال، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حال میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ذرا رکے، پھر آپ نے اپنے صحابہ کی طرف نظر ڈالی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صحابہ کی طرف نظر فرمانے کے بعد پھر کہنے لگے لقد افقا او لقد ہدیا، صحابہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے اس شخص کو اللہ نے توفیق دے دی، یا آپ نے یہ فرمایا کہ اس شخص کو اللہ نے ہدایت کے لیے انتخاب فرمایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو، یعنی سوال کرنے والے کو مخاطب ہو کر کہا، ان کو ایڈریس کر کے کہا کیف قلت، کہ تم نے کیا کہا، دوبارہ کہو۔ فاعاد، اس شخص نے اپنی بات دہرائی، یعنی یا رسول اللہ مجھے ایسی بات بتائیے جو مجھے جنت سے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے، یہ بات اس شخص نے دہرائی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رشتہ داریوں کو جوڑتے رہو، اور میری اونٹنی کو چھوڑ دو۔ یہ چند باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہی، جن میں پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ عمل جو ہمیں جنت کے قریب لے جانے والا اور دوزخ سے دور رکھنے والا، ایسے عمل کے بارے میں اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نمبر 2 نماز قائم کرو، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرو، نمبر 4 رشتہ داریوں کا خیال رکھو۔ یہ 4 باتوں کی تلقین فرمائی۔ یہ گویا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایمانیات کی چپٹر میں ان چیزوں کو گنا کر امت کو یا ہم سب کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح نماز ایمان کا حصہ ہے، اللہ کی عبادت کرنا ایمان کا حصہ ہے،
اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا ایمان کا حصہ ہے، زکوٰۃ دینا ایمان کا حصہ ہے، رشتہ داری کو قائم رکھنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ یہ اہم باتیں ہیں جو ایمانیات میں سے ہے۔ ان میں سے کوئی بھی کام اگر خلل ہو، کسی بھی کام میں کوئی فرق آ جائے تو ایمان میں فرق آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں مومن بن کر جینے اور ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو، اس کے لیے ہمیشہ اللہ کی حضور دعا فرماتے رہیں۔ اس حدیث شریف میں جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کیا، اب تک جتنے احادیث یہاں پر بیان ہوئی ہیں سب میں سوال و جواب کا طریقہ اپنایا گیا، جس کے مقاصد آپ کے سامنے تقریباً بیان ہوئے۔ یہ حضرت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی دوسرے کتابوں کے اندر موجود ہے، یہ ملاقات عرفات کے قریب ہوئے ہیں۔ زیادہ تر ممکن ہے کہ یہ حج کے زمانے میں ملاقات ہوئی، عرفات کے آس پاس کسی جگہ پر یہ ملاقات ہوئی ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی جو رسی ہے، اس رسی کو اس شخص نے پکڑ لی۔ پکڑنے کے بعد کہا کہ آپ مجھے بتا دیں کہ جو چیز مجھے جنت سے قریب لائے اور جہنم سے دور کر دے۔ جب اس سوال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو چونکہ نماز روزے کے متعلق بات آ گئی، اس حدیث شریف میں دو چیزیں جو پہلے غور کرنے کی وہ یہ، جیسے ہی اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تو اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گفتگو سننے کے بعد صحابہ کی طرف دیکھا جو آس پاس کھڑے تھے یا بیٹھے تھے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار آسمان کی طرف دیکھا، ثم نظر الی السماء۔ یہ ایک دوسری کتابوں کے اندر حدیث شریف میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسمان کی طرف دیکھا، پھر اس کے بعد صحابہ کی طرف دیکھا اور ایک نظر ان کی طرف دوڑائی۔ اس طرح آپ نے 3-4 جگہ پر نظر ڈالی۔ اصل میں اس طرح کے اچانک سوال کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ماحول کو جاننا چاہ رہے تھے کہ اس کی گفتگو دیکھ کر سننے والے کیا اثر لے رہے ہیں۔ جب صحابہ کی طرف دیکھا تو اس وقت اس کے انداز سوال سے صحابہ اکرام بھی بڑے متوجہ ہوئے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے جاندار سوال کیا یا کس طرح کا سوال کیا۔ حیرت میں سارے لوگ خاموش حضور کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس وقت صحابہ کی جو اس سوال کرنے والے کو دیکھ کر جو حیرت کی حالت تھی، اس حالت کو ایڈریس کرتے ہوئے، یعنی ان کی جو ایک سرپرائزنگ جو ماحول بنا تھا کہ یہ کیسا آدمی ہے، کیسا سوال کر رہا، حضور کی نکل پکڑ لیا، سواری کی جو رسی ہے اس کو پکڑ لیا۔ تو اس وقت حضور نے ان کی آنکھوں کی اس حیرت کو سوال بنا کر آپ نے جواب دیا کہ یہ شخص جو سوال کر رہا ہے اللہ نے اسے ہدایت کے لیے توفیق دی ہے۔ ہدایت یوں ہی نہیں آتی، کوشش سے نہیں آتی، خدا نے ان کو توفیق دی، اسی وجہ سے اس کے دل میں سوال آیا اور وہ اپنی توفیق اور محبت اور جوش میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکیل پکڑ لی۔ اس کو برا ماننے کی بات نہیں ہے، بلکہ خدا نے اسے ہدایت کے لیے توفیق دینے کی وجہ سے اس نے میری اونٹنی کی رسی پکڑ لی۔ توفیق کہتے ہیں جعل اللہ فعل عبادہ موافقا بما یحب و یرضی۔ توفیق کی ڈیفینیشن، توفیق کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایسے عمل کے لیے قدرت دے، اللہ اپنے بندے کو ایسے عمل کے لیے قدرت دے جو عمل اللہ کو پسند ہو اور جس کے کرنے پر اللہ راضی ہو، اس کو ہم کہتے ہیں توفیق۔ یہ ہدایت کے ساتھ یہ جڑی ہوئی چیز ہے۔ اللہ اگر توفیق نہ دے تو بندے کی بس کی بات نہیں۔ ہدایت ایک ایسا عمل ہے، ایمان یا راہ راست پر آنا۔ انسان اپنی رائٹیسنس جو چیز ہے، سچائی کی راستہ، اس کو پانے کی کوشش انسان پر ہے، لیکن اس کو پانے کی جو حقیقت ہے وہ صرف خدا کے منشے پر ہوگا۔ جب تک اللہ نہ چاہے گا تو ہدایت نہیں مل سکے گی۔
हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात यहाँ बतलाई। देखो इस शख्स ने इतने सारे लोगों में ये सवाल ये शख्स इसलिए कर पाया क्योंकि अल्लाह ने उसे इस बात को पा लेने की तौफीक अता फरमाई, तभी जाकर सवाल करने की इसे मौका मिला और ये मौका बन आया। हिदायत के मुतालिक इतनी बात कुरान मजीद ने कहा, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। कहा गया है कि हजरत अबू तालिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानुए मुबारक पर आखिरी वक्त में थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा से बहुत मोहब्बत थी और एहसान भी उनका था। जिंदगी भर हजरत अबू तालिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश भी की। खिदमत का लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, लोग बेहतर जानते हैं क्योंकि रिश्ते में वो चचा होते हैं, लिहाजा उन्होंने बेटा बनाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की और हमेशा आपका ख्याल रखा। वो भी बहुत साहिब औलाद घराना था। हज़रत अबू तालिब के बहुत से बच्चे थे, तकरीबन 7 से लेकर 11 बच्चे थे, बाद हजरात ने कहा 6 बच्चे थे। बड़ा ख़ानदान था, कुंबा था। तो हज़रत अबू तालिब के लेकिन कमाई नहीं थी, तो हज़रत अबू तालिब दरवाजे पर खड़े होकर जो कुछ घर में पकता सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर खाने के लिए बैठाते और दरवाजे पे खड़े होते ताकि कोई दूसरा जाकर हुजूर के साथ उस बर्तन में बैठकर हुजूर को खाने में मुदाखलत न करे। जब हुजूर खा पी लेते तब अपने बच्चों को अंदर भेजते। इस कदर ख्याल रखने वाले थे। जिंदगी भर ढाल बनकर हुजूर की हिफाजत की। आखिरी वक्त में हुजूर के जानुए मुबारक पर लेटे हुए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे थे कि ऐ मेरी चचा जान, आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए, मैं आपके कलिमा लेकर अल्लाह के सामने अल्लाह की अदालत में मैं मुकद्दमा लड़ूंगा आपका, मैं आपके लिए हुज्जत कायम करूंगा। खुदा के सामने जाकर कहूंगा ये मेरे चचा थे, जिंदगी भर मेरी खिदमत करते रहे, आखिरी वक्त में इन्होंने कलमा पढ़ा, ऐ अल्लाह तू उन्हें माफ कर दे। लेकिन उस वक्त जो कुछ भी हुआ वो बुखारी शरीफ में है। उस चीज को सामने रखकर कुरान मजीद ने कहा हिदायत अल्लाह के हाथ में है। बहुत से लोग हैं जो नबी के पड़ोस में हैं, उन्हें ईमान नसीब नहीं हुई, जैसे अबू लहब है, अबू जहल है। ये रिश्तेदार लोग थे हुजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और बचपन में बड़े चाहने वाले लोग थे, उन्हें ईमान नसीब नहीं हुआ। हजरत अबू ज़र गिफारी, हजरत सलमान फारसी, 4-4 हज़ार किलोमीटर दूर रहने वाले, अल्लाह ने हजारों घाट के पानी पिलाकर उन्हें मदीना शरीफ पहुंचाए। हजरत अबू ज़र गिफारी दुनिया के तमाम धक्के खाकर, तमाम परेशानियां उठाकर हुजूर के नाम पूछते पूछते सारे कायनात में पांव लहू लहान करके मदीना शरीफ पहुंचे। तो उस वक्त उनके वो बेदम हो गए थे, मस्जिद नबवी में पड़ गए थे। बाद में उठकर उन्होंने ईमान कबूल की। अल्लाह के हाथ में है, सिर्फ जिसे चाहते हैं वो हिदायत से नवाजते हैं। ये इतना मुश्किल काम है, इसलिए अल्लाह ने कहा नमाज में सूरह फातिहा पढ़ो। सूरह फातिहा के अंदर जो सेंट्रल बात है, जो मरकजी नुक्ता है, वो है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये सूरह फातिहा जो हर रकात में हमको पढ़ने के लिए कहा गया, जिस सूरह का एक नाम है सूरतुल मसअला, तालीमुल मसअला, यानी अल्लाह से पूछने के अंदाज। तो उसमें जो पूछा गया वो क्या चीज़ है, जो चीज़ मांगी गई, कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला से हिदायत मांगो। कुरान मजीद में दूसरी जगह वो इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादी आज़म है। अल्लाह के रसूल हिदायत के रास्ते की तरफ हमें ले जाएंगे। हिदायत अल्लाह के हाथ में है, जब तक अल्लाह फैसला न करेगा तो किसी को हिदायत मिल नहीं सकती। इसलिए हिदायत अल्लाह के हाथ में है, वो जब तक न दे किसी को हासिल नहीं होगी। लेकिन हिदायत की रास्ता तलाश करना ये फराइज में से है। वो असबाब जिनके ज़रिए से हमें सीधा रास्ता मिले, उन असबाब की तलाश करना ये हम पर लाजिमी है, वाजिब है। ये जानकर कि हिदायत अल्लाह चाहे तो देंगे, अल्लाह नहीं चाहे तो नहीं देंगे, इसलिए हम अपनी जगह पर बैठे रहना ये ऐन अल्लाह की दी हुई नेमत की नाशुक्री है। बल्कि होना ये चाहिए कि इंसान को हिदायत की तलाश में जिंदगी की तमाम चीज़ें लगा देनी चाहिए। दूसरी चीज़ इसमें यह बतलाई गई कि अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो। शिर्क कहते हैं किसी को वाजिबुल वजूद मानना,
مثلا ہمارے پاس اس کی جو آتھینٹک کتاب ہے علامہ تفتزانی، سعد الدین تفتزانی، انہوں نے شرک کے لیے جو لفظ لکھا ہے الاشراک ہوا اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود کمال المجوس او بمعنی استحقاق العبد کمال عبادت الاصنام۔ مطلب یہ ہے کہ شرک کا مطلب کسی اور چیز کو واجب الوجود ماننا۔ واجب الوجود کا مطلب مثلا دیکھیں، ہم ہیں، ہمارے والد صاحب پہلے تھے، ان کے والد صاحب پہلے تھے، اس طرح ایک کے ذریعے سے ایک آئے، ہم ہیں، ہم کل نہیں رہیں گے، وہ تھے، وہ آج نہیں ہے، تو یہ سب وجود اپنی جگہ۔ واجب الوجود کا مطلب یہ ہے جن کی موجودگی کبھی فنا نہیں ہوگی، جن کی موجودگی ہمیشگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور شے کو بھی اس طرح کا موجود ماننا، یہ ہے شرک فی الالوہیہ۔ الوہیت میں یعنی اللہ کے متعلق کسی اور شخص کو خدا جیسا ماننا، یہاں یا تو اس کو معبود ماننا، یا تو الہ ماننا یا معبود ماننا۔ الہ ماننے کی مثال جیسے مجوسی لوگ ہیں جو آگ کو خدا مانتے ہیں، نفع نقصان کے مالک مانتے ہیں۔ معبود عبادت کے لائق ماننا جیسے ہندو ہیں جو بتوں کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں۔ یہ ہے شرک فی الالوہیہ۔ شرک کی 4 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک ہے الوہیت میں شرک، خدا جیسا کسی چیز کو سمجھنا صفات میں یا ذات میں، یہ شرک ہے۔ جو چیز اللہ کرتے ہیں، اللہ دیتے ہیں، اللہ تدبیر کرتے ہیں، دوسری چیز کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا، یہ شرک ہوئے۔ مثلا اللہ نے کہا کہ فلاں چیز کسی کو معلوم نہیں، اگر کوئی شخص فال دیکھ کر، نمبر دیکھ کر یا کسی اور چیز دیکھ کر وہ چیز بتا دے اور ہم یہ یقین کریں ان کو غیب کی چیز معلوم ہے، تو اس نے علم میں اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ بیماری اللہ شفا دیں گے، تنگ دستی سے نجات اللہ دیں گے، رزق اللہ دیں گے۔ اگر اس کی جگہ پر کسی کو ایسا لگے کہ ہم دو جو ہے نا فلاں جگہ دھاگا بننے سے ہمارے رزق چلیں گے، ایسا دعوت کھلانے سے ہمارے جو ہے نا دکان چلے گی، یہ وہی شرک فی الصفات، یعنی رازق اللہ تھے لیکن کام کے ذریعے سے ہم دوسرے کو رازق سمجھنے لگے۔ اللہ کو ذات اور صفات میں دوسروں کو اللہ جیسا ماننا، یہ شرک ہے۔ اس کی 5 قسمیں ہیں: شرک الوہیہ، شرک فی العلم، شرک فی العبادہ، کہ عبادت میں اللہ کے، مثلا ہم ایک کام کریں گے، کھانا کھلائیں گے اللہ کو خوش کرنے، جانور کو ذبح کریں گے اللہ کو خوش کرنے، ایسی جتنی چیزیں ہیں اللہ کے لیے کرنے کا کام دوسروں کو خوش کرنے کے ارادے سے کرنا، یہ شرک فی العبادہ ہے۔ یہ ایک موٹی بات آپ سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جنت کے قریب ہونا چاہتے ہو، دوزخ سے دور ہونا چاہتے ہو، اللہ کی عبادت کرو، یعنی معبود اللہ ہو۔ کوئی کام کرتے وقت کسی اور کو خوش کرنے کا دل میں کوئی شائبہ بھی باقی نہ رہے۔ اگر شائبہ باقی رہے گا تو وہ شرک ہوگا۔ اس لیے آگے والا جملہ حضور نے فرمایا لا تشرک باللہ، عبادت کرنا تو صرف خدا کے لیے کرنا، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرنا۔ حدیث شریف میں ہے الریا شرکن، اگر کوئی آدمی دکھاوے کے لیے کوئی کام کرتا ہے، کسی کو دکھانے، خوش کرنے، یا کسی کے ڈر میں کسی مخلوق کو لبھانے یا اس پر اثر ڈالنے، اس طرح کے جتنے کام ہوں گے شو آف کا کام، وہ پورے کے پورے شرک میں شمار ہوگا۔ شرک وہ گناہ ہے جو معاف نہیں ہوتے جب تک توبہ نہ کیے جائیں۔ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے لیکن شرک معاف نہیں ہوگا، توبہ نہ کرے۔ اگر توبہ کرے تو انشاءاللہ اللہ معاف کر دیں گے، اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ اس کے بعد کہا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ آخر میں کہا وتصل الرحم، رشتہ داری کو قائم رکھو۔ اسلام کے بنیادی تعلیمات میں امام مسلم رحمہ اللہ نے حدیث کے ذریعے سے بتایا کہ جس طرح نماز ایمان کا حصہ ہے، اسلام کا حصہ ہے، اتنا ہی بڑا حصہ رشتہ داری کو نبھانا ہے۔ بلکہ اس کو اخیر میں ذکر کر کے اس بات کی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں اشارہ دیا
کہ ایک آدمی عبادت کر سکتا ہے، شرک سے دور رہ سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، زکوٰۃ دے سکتا ہے، سب سے مشکل ترین کام رشتہ داری کو نبھانا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑی خاص توجہ کے ساتھ اسے سمجھایا۔ اسلام کے اندر صلہ رحمی بہت بڑا عمل ہے، بلکہ دین کو قائم کرنے کی سب سے اہم عمل۔ صلہ رحمی اتنی مضبوط ہے، کچھ رشتوں کی حفاظت تو فرض سے بھی بڑھ کر ہے۔ بخاری شریف میں بنی اسرائیل کی ایک عبادت گزار کی کہانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بخاری شریف میں ہے، ان کی امی نے ان کو پکارا، ان کا نام تھا جریج۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کو کئی بار ذکر کیا، بتایا کہ ان کی امی نے کہا کہ جریج، آواز جواب نہیں آیا۔ 3 بار بلانے پر بھی جریج نے جب کوئی جواب نہیں دیا تو بوڑھی ماں تھی، بڑبڑاتے ہوئے کہہ گئی، اللہ تیرا منہ کالا کرے، 3 بار بلا رہا ہوں ابھی تک جواب نہیں دے رہا، کہاں چلا گیا؟ یہ کہتی ہوئی ماں خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد جریج جو اللہ کے بہت بڑے ولی تھے وہ آئے، تو ان کی امی نے کہا کہاں گیا تھا؟ تو انہوں نے کہا امی جان میں نماز میں تھا، آپ نے پکارا، میں نماز مکمل کر کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ بات ختم ہو گئی۔ ماں نے کہا اچھا بیٹا تو نماز پڑھ رہا تھا کیا؟ ٹھیک ہے، مجھے معلوم نہیں تھا۔ بات ختم ہو گئی، ماں نے جو کچھ کہا تھا وہ انہوں نے پورا کر دیا، ماں کے جو مطالبات تھے ختم کی، بات ختم ہو گئی۔ لیکن وہ ماں کی منہ سے بیزارگی میں اچانک نکل گیا تھا، نہ آنے کی صورت میں، کہ اللہ تیرا منہ کالا کرے۔ کتنا زبردست ہے کہ تھوڑے دن وہ شخص وہ ایک جگہ پر تسبیح پڑھ رہتے ہوئے بیٹھے تھے، کچھ لوگوں نے لاٹھی لے کے آ کے ان کو مارنا شروع کیا، مارتے مارتے ادموہا کر دیا، چہرے وہرے سب توڑ دیے، دانت ٹوٹ گئے، آنکھوں سے خون بہنے لگے، کان وان سب کاٹ دیا، سب ہر جگہ سے زخمی ہو گئے، آدھا مردہ ہو گیا۔ تو بعد میں لوگوں سے پوچھنے لگے بھائی تم لوگ کیوں مجھے مار رہے ہو؟ کہا تو نے بدکاری کی۔ کہا نعوذ باللہ، میں اور بدکاری کروں؟ میں تو زندگی پر نماز روزہ تسبیح میں ہوں، تم لوگ بھی جانتے ہو، یہ محلہ والوں نے مجھے یہ چبوترا بنا کے دیا ہے عبادت کرنے کے لیے، میں کبھی ایسا کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں، فلاں عورت نے گواہی دی تو نے بدکاری کی۔ کہاں ہے وہ عورت بتاؤ؟ تو مردہ حالت میں اس کو لوگوں نے کندھے میں اٹھا کے لے کر گئے اس عورت کے پاس، جس کے گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، 4 دن کا یا 5 دن کا۔ تو انہوں نے کہا اس عورت نے کہا کہ تم نے ان کے ساتھ غلط کیا۔ تو جریج نے کہا کہ اے عورت تیرا بچہ کہاں ہے؟ کہ تو کہاں گود میں دودھ پی رہا ہے۔ کہا میں نے تجھ سے کوئی غلطی کی؟ تو وہ عورت خاموش رہی، ہڑبڑاتی رہی۔ تو حضرت جریج نے اس دودھ پیتا ہوا 4 دن کے بچے سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے بابا، اے بچہ۔ تو وہ بچہ جو ہے یوں ہی گھوم کے دیکھا، کہا کہ بتا تیرا باپ کون ہے؟ تو اس بچے نے اس اصل آدمی کا نام بتا دیا جن کی بدکاری کی وجہ سے یہ بچہ پیدا ہوا۔ تو لوگوں نے اس وقت معافی چاہ لی، لیکن تب تک یہ پورے زخمی ہو کر منہ، دانت، آنکھ، ناک سب زخمی ہو گئے تھے۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف ماں کے منہ سے ایک بار نکل جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے ولی کو پٹوا دیا اور زخمی کر دیا، کہ مومسات کا لفظ آیا تھا، صرف ماں کے منہ سے ایک بار۔ رشتے بڑے اہم ہیں، رشتوں کی سامنے تمام چیزیں کبھی کبھی چھوٹی پڑ جاتی ہیں، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کی بڑی قدر کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حج میں جانے کے لیے حضور کے ساتھ تشریف لائے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدہ کا کیا حال ہے؟ کہا ان کو ذرا بخار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی خدمت کرو، تمہارا حج وہاں پہ ہے، تمہارے امی کے پاس۔ یہ رشتہ داری بڑے اہم چیز ہے، اس کو نبھانے کی ضرورت ہے، اسلام نے اس کی بڑی توجہ دلائی۔ اس سلسلے میں دو تین باتیں بہت اہم ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داریوں کے متعلق جو احکامات قرآن مجید میں بیان ہوئے، ان میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا
فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، جنہوں نے رشتوں کو توڑا، اس آیت میں ہے یہ زمین پر سب سے بڑے فسادی ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوں، اور ان کو اندھا اور گنگا اور اندھا بنا دیا، ان کی آنکھیں سلب کر لی گئی۔ فَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، فَأَصَمَّهُمْ، ان کو بہرا بنا دیا گیا اور گمراہ اور گنگا بنا دیا گیا۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جن کو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی، کچھ لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھ کر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، قرآن پڑھ کر بھی قرآن کی نور کے فائدے ان کو نہیں ہوتے، وہ فاسق ہیں۔ فرمایا گیا فاسق کون ہے؟ جن کو قرآن کی روشنی سے بھی ان کا دل نور میں منور نہیں ہوتا۔ کہا الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں۔ اللہ کے وعدے کون توڑتے ہیں؟ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا جو وہ توڑتے ہیں، یعنی خدا ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ سب میثاق میں سے ہیں، یہ سب اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدوں میں سے ہے۔ اللہ کی توحید، رسالت، آخرت پر یقین کرنا، جو لوگ اس کو توڑتے ہیں، ایسے لوگوں کو قرآن پڑھ کر بھی نور نصیب نہیں ہوگا، ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ دوسرا کون؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، ایسے رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کو مجھ سے محبت ہے تو میرے ساتھیوں سے محبت کرو، اس رشتے کے پاسداری کرو۔ اگر تم کو میرے ساتھیوں سے دشمنی ہے تو میں سمجھوں گا کہ تم میرے سے دشمنی کر رہے ہو۔ تعلقات بڑے اہم ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش تقول، کہ رحم جو ہے، جو ایک حصہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں رحم، اس جگہ سے جس کی وجہ سے رشتے بنتے ہیں، رحم کو اللہ کے عرش میں ٹانگ دی گئی، وہ ٹنگی ہوئی ہے اور کہتی ہے اللہ تعالیٰ سے عرش کے پاس لٹک کر اللہ سے کہتی ہے اے اللہ جس نے میرا خیال رکھا، من وصلنی وصلہ اللہ، جس نے مجھے جوڑا اللہ اسے جوڑے گا، اور جو مجھے توڑے گا اللہ اس کو توڑ دے گا، پاش پاش کر دے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم جو ہے خدا کی پناہ میں ہے، اور اللہ رب العالمین رحم کو مخاطب ہو کر، یعنی رشتہ داری کی اس اہم مدے کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا اما ترضینی ان اصل من وصلک، اے رحم کیا تو یہ چاہتی ہے کہ جو تجھے جوڑے میں اسے جوڑ دوں، وَأَقْطَعُ مَنْ قَطَعَكَ، جو تیرا خیال نہ رکھے تجھے توڑ دے میں بھی اس کو توڑ دوں۔ قالت بلا یا رب، کہاں کیوں نہیں اللہ، آپ ایسا ہی کریں۔ فَهُوَ لَكِ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رحم کی یعنی رشتہ داری کی مدے کی اس بات کو سن کر حضور اللہ رب العالمین نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ فَاقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ، یہ آیت پڑھو قرآن کی کہ رحم کی خدا کی ہاں فریاد ہے، جس نے رشتہ داری کو قائم رکھا اللہ اسے جوڑ کر رکھے گا، باندھ کر رکھے گا، سپورٹ ملے گا، بوسٹنگ ملے گی، اسے لائف میں سکون عافیت ملیں گے، اور جو رشتہ داریوں کو توڑے گا وہ دنیا میں پاش پاش ہو جائے گا۔ حضرت ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ابو بکر نہیں ابی بکرۃ فرما رہے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ لصاحبہ العقوبۃ فی الدنیا مع ما يدخر له فی الآخرہ من البغی وقطیعۃ الرحم۔ ترمذی شریف کی اس حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو گناہوں پر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے سزا دیں گے، اور سزا دینے میں سب سے جلدی کریں گے۔ ایک گناہ بغاوت ہے، بے وفائی، غداری۔ دوسرا رشتوں کا توڑنا۔ جو آدمی رشتہ توڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دینے میں سب سے جلدی سزا دیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا الرحمن وہی الرحم شققت لها اسما من اسمی من وصلها وصلته ومن قطعها بثثتہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان ابو داؤد نے نقل کی، فرما رہے تھے اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ میں رحمان الرحیم، میں رحمان ہوں، اللہ کہتے ہیں کہ میں رحمان ہوں،
مہربان، وہی الرحیم، اور اسی رحمان سے ہی رحم ہے، یعنی وہ جگہ جس جگہ سے نکلنے کی وجہ سے انسان کا آپس میں قانونی رشتے اور تعلقات ہوتے ہیں، کہ اس کو اللہ نے کہا رحم، میں نے رشتے کو اپنے نام کا حصہ بنایا، شققت، میں اپنے نام حصہ بنا کر رحم کو بنایا، جس نے اس کو جوڑا اللہ اس کو جوڑ دیں گے، جس نے اس کو توڑا بسست ہو، اللہ کہتا ہے میں اس کو پھاڑ دوں گا، میں اس کو چتڑے چتڑے کر دوں گا۔ بسست ہو کا مطلب کسی چیز کو بالکل ٹیڑھ کر دینا، پھاڑ کر، وہ آپ جو لفظ بولتے ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، پرزا پردہ کر دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ، یہ بہت توجہ کی چیز ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ بخاری شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں، جو آدمی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھے وہ آدمی مہمانوں کی عزت کرے گا، جو آدمی اللہ اور آخرت پر یقین رکھے وہ آدمی رشتوں کو جوڑے گا، جو آدمی اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھے وہ آدمی یا تو اچھی بات کہے گا، اگر اچھی بات نہیں کہہ سکتا تو خاموش رہے گا۔ تین چیزیں گنائی، ان کا تعلق ایمان سے رکھا، گویا کہ یہ تین چیزوں میں اگر کوئی خرابی آئی تو ان کے ایمان میں خرابی ہو جائے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات بتلائی کہ مہمان نوازی یہ رشتہ داریوں کا ایک عملی نمونہ ہے، یا اس کی عملی حصہ ہے، رشتہ داری کی عملی حصہ مہمان نوازی۔ جو آدمی مہمان نوازی کرتا ہے وہ مومن ہے، جو مہمان نوازی نہیں کرتا، مہمان کی عزت نہیں کرتا، اس کے ایمان میں فطور ہوگا۔ دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتوں کی حفاظت نہیں کرتا اس کے ایمان میں بھی فطور ہو سکتا ہے۔ تیسری چیز، جو آدمی یقیناً ایمان والا ہوگا آخرت پر اور اللہ پر، اور اللہ آخرت پر قیامت پر یقین والا ہوگا، تو وہ آدمی بھلی بات کہے گا، زبان سے کسی کا دل نہیں توڑے گا، اپنے لفظوں سے کسی کی کلیجے کو چاک نہیں کرے گا، یا تو اچھی بات کہے گا نہیں تو خاموش رہے گا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کے بڑے پڑھے لکھے اسکالر آدمی تھے، انہوں نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتوں کو جوڑو، وصلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ سو جاتے ہیں تم اٹھ کر نماز پڑھو، تدخلوا الجنت بسلام، آرام سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں من سرہ، یہ حدیث شریف اور توجہ سے سنیں، ہر حدیث شریف کو توجہ سنیں، یہ خاص ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ، جو آدمی چاہے ان یبسط لہ فی رزقہ، کہ اس کی کمائی میں برکت ہو، اس کی دکان چلے، اس کی معاش زیادہ ہو، اللہ اسے خوب نعمتیں دیں، بہت زیادہ اس کی روزگار ملے، جو آدمی چاہے کہ اس کی رزق کشادہ ہو، اینسأ لہ فی اثرہ، یا اس کی مرنے کے بعد اس کا نام لیوا ہو، یعنی اس کے اثرات باقی ہو، وہ امر ہو جائے، جو آدمی چاہے کہ اس کے روزگار میں اضافہ ہو اور مرنے کے بعد بھی اس کی یاد رکھے جائیں، تو اسے چاہیے فلیصل رحمہ، اس کا ایک ہی فرمولا وہ یہ کہ وہ رشتہ داریوں کو جوڑتے رہے، اس کے خاص خیال رکھے۔ اگر جو آدمی ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دے گا، وہ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کی زبان پر، خیالوں پر، اخلاق پر باقی رکھے گا، امر ہو جائے گا۔ وہ لوگ جو لوگ ماں باپ کے رشتہ دار اس میں سب سے پہلے آ جاتے ہیں، صلہ رحمی کے اندر سب سے پہلے جو چیزیں ہو جاتی ہیں وہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب صلہ رحمی کیسے کیے جائیں، یہ تو رشتہ داری نبھانے کی بات سمجھ میں آئی، کیسے نبھائی جائے اس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تین اہم باتیں بتلائیں۔ پہلے بات بڑے غور کریں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلح،
او قطعک۔ بخاری شریف کی اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریسیپروکیشن کی جو ریلیشن مینٹین کیے جائیں گے وہ کوئی ریلیٹیوٹی نہیں ہے، وہ کوئی مینرز نہیں ہے۔ ایک آدمی مجھے چائے پلایا، میں بھی اس کو ایک چائے پلایا، ایک آدمی مجھے کھانا کھلایا، میں بھی کھانا کھلاؤں، ایک آدمی میرے ساتھ ہنس کے بات کی، میں بھی ہنس کے بات کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکافات پر جو رشتے نبھائے جائیں گے، یعنی سامنے والا اچھا کر رہا ہے اس لیے میں بھی اچھا کر رہا ہوں، سامنے والا خوشی دے رہا ہے اس لیے میں بھی خوشی دے رہا ہوں، اس نے مجھے دعوت دی اس لیے میں بھی دعوت دے رہا ہوں۔ کہاں اس طرح کی جو ٹریٹمنٹ ہے، اس طرح کی جو سلوک ہیں، یہ رشتہ داری نہیں ہے۔ رشتہ داری تو وہ ہے جو تم کو گالی دے، جو تم کو ستائے، جو تمہارا برا چاہے، اس کے ساتھ تم اچھا کرو، اس کو تم کھانا کھلاؤ، اس کو تم ہمیشہ خیر کی طرف رکھو۔ یعنی جو توڑتا ہے اس کو جوڑنا رشتہ داری ہے، جو کھلاتا پلاتا ہے اس کا خیال رکھ لینا یہ کوئی اصل رشتہ داری کی نبھاؤ نہیں ہے۔ جو اچھے ہیں ان کے ساتھ تو اچھے رہنا ہی ہے۔ حضور نے فرمایا ولیکن الواصل، حقیقی طور پر رشتے نبھانے والا شخص وہ ہے جو دشمن کے ساتھ رشتے نبھائے، اپنا نہ چاہنے، جس نے تمہیں اپنے گھر سے دھکا مار دیا اس کو تم کھلاؤ، جس نے تمہیں ذلیل کر دیا اس کی عزت دلاؤ، جس نے تم کو دھوکا دیا اس کے ساتھ تم وفا کرو۔ یہ حقیقت میں رشتہ داری ہے۔ دوسری چیز نبھانے کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی دشمن سے محبت رشتہ داری کی ایک اصول ہے۔ کہا ان الصدقۃ علی المسکین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولنا نبینا الکریم، ان الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وعلی ذی الرحم اثنتان وصدقۃ وصلۃ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مسکین پر صدقہ صرف صدقہ ہے اور رشتہ دار پر صدقہ دو صدقے ہو جاتے ہیں، ایک مسکین کی خبرگیری، دوسرا صلہ رحمی۔ نسائی شریف۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افضل الصدقۃ الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشح، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ اپنے دشمن رشتہ دار پر خرچ کرنا۔ رواہ احمد۔ ایک تیسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تمہارے اگر رشتہ داری نبھانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کسی کی غیب میں اس کے حق میں دعا کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ ہے من ينابع الخیر الدعاء بظہر الغیب لکل مسلم ولمن لنا بهم صلۃ رحم وبالاخص الوالدین وذلك لمن لهم من حق عظیم علینا فالدعاء بظہر الغیب مستجاب بفضل اللہ تعالی۔ اس میں یہ کہا گیا کہ کسی بھائی کی ایبسنس میں ان کے لیے دعا کرنا اس کو قبول ہونے کی ضمانت دی گئی۔ حضرت صفوان بن عبداللہ بن صفوان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں قدمت الشام، میں شام آیا، فاتیت ابو الدرداء، میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کے گھر آئے، فلم اجدہ، میں نے ان کو نہیں پایا، ووجدت ام الدرداء، حضرت ابو الدرداء کے اہلیہ محترمہ تھی، اور حضرت ابو الدرداء کے اہلیہ محترمہ تھی، فقالت، وہ کہنے لگی اتريد الحج العام، تو انہوں نے پوچھا کیا تم اس سال حج جانا چاہتے ہو؟ قلت، تو میں نے کہا ہاں۔ قالت، وہ کہنے لگی پردے کے پیچھے سے فادع اللہ لنا بخیر، میرے بھائی حج میں ہمارے لیے دعا کرنا۔ فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام الدرداء فرما رہی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوت المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابۃ، کہ کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے، اپنے بھائی کے لیے اس کی غیابت یعنی اس کی ایبسنس میں اس کے لیے دعا کرنا اللہ کے یہاں ضرور قبول ہونے والی ہے۔ عند رأسہ ملک موکل، اس کے سر پر ایک فرشتے مقرر ہے، کلما دعا لہا، ہر شخص کے سر پر ایک فرشتے
مقرر ہے کلما دعاہ لأخیہ بخیر، جب وہ شخص اپنے کسی بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اچھائی کا، فقال الملک المؤکل بہ، وہ مقرر فرشتہ فوراً کہتا ہے آمین ولک بمثل، مسلم شریف، کہ اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے، ولک بمثلی، جس بھائی کے لیے تم نے بھلائی کی دعا کی وہ اتنی ہی بھلائی اللہ تمہیں بھی نصیب کرے، مسلم شریف۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولنا نبی